وہ بغور سامنے بیٹھی عورت کو غور سے دیکھنے لگا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ازل مسکرایا۔ سمجھ گیا زندگی نے مذاق کیا ہے، مگر میں مذاق کو سنجیدہ نہیں لیتا۔ ازل لینا پڑے گا سنجیدہ، کیونکہ کچھ مذاق مذاق نہیں ہوتے۔ یہ تمہاری زندگی کا سوال۔ میری زندگی؟ میری زندگی تو ختم ہو گئی، ایسی باتیں مت کرو۔ تمہارے پاس ابھی بھی ہے وقت۔ کتنا وقت ہے میرے پاس؟ دیکھو، اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے مگر کبھی بھی ان کی سخت سے زیادہ نہیں آزماتا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ ٹھیک ہے، میں سمجھ رہا ہوں، مگر اب میں وہی کروں گا جو میرا دل کہتا ہے۔ تم کہتی ہو میرے پاس وقت ہے، سب ٹھیک ہو سکتا ہے، مگر مجھے نہیں لگتا کہ کچھ ٹھیک ہوگا۔ میرے لیے چیزیں شروع سے بہت مشکل رہی، میں اس کو ذہن میں رکھ کے چلوں گا۔ وہ پلٹ گیا تو صفیہ مسکرائی۔ وہ کیا کرتی اس بندے کا؟ اسے سمجھ نہیں آتا تھا۔ اتنی دیر کیوں کر دی؟ ازل، میں تم سے بات کر رہی ہوں۔ مایا بیٹھو۔ وہ بیٹھ گئی تھی۔ انتظار مت کیا کرو میرا، کبھی کبھی کسی کا انتظار اتنا اچھا نہیں ہوتا۔ مایا ہنس پڑی۔ ازل، یہ کیسی بات ہے؟ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ میں تمہارا انتظار کرتی رہی ارسلان، اور میں کب سے ٹہلتے رہے ادھر سے ادھر، تم اچانک سے اٹھ کر چلے گئے۔ سمجھ نہیں آتی مجھے تمہاری۔ کیا سمجھ نہیں آتی؟ اس کے برابر میں بیٹھ گیا۔ یہی کہ تم الجھے ہوئے رہتے ہو۔ اب مجھے کیا پتا کہ تم کیوں الجھے ہوئے ہو؟ بتاؤ گے نہیں تو پتہ کیسے چلے گا؟ اس کی ناک کو چھیڑتی ہوئی ہمیشہ کی طرح مذاق کر رہی تھی۔ ازل مسکرایا۔ چلو بتاؤ، اپنے شوہر سے کیا چاہتی ہو؟ ڈھیر سارا وقت، ڈھیر ساری محبت جو ہمیشہ سے مجھے تم سے ملی ہے۔ اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتی ہوئی بول رہی تھی۔ مایا، ہمیشہ محبت دینے کے لیے تو میں نہیں رہوں گا، ہو سکتا ہے کبھی تمہیں مجھ سے تلخی بھی ملے۔ کیسی تلخی دینے والے ہو؟ ذرا بتانا۔ وہ آنکھیں ترچھی کرتے امتحان لینے والے انداز میں بولنے لگی تو وہ ہنس پڑا۔ ابھی تو کچھ بھی نہیں کر رہا، ابھی تو بس تمہیں تنگ کر رہا ہوں۔ اس کے سر پر چپت مارتے وہ اٹھ کھڑا ہوا تو وہ ہنستے ہوئے اسے دیکھنے لگی۔ اب کون سی شرارت سوچی ہے تمہیں؟ کوئی بھی شرارت نہیں سوچی، بس پریشان کر رہا تھا۔ دیکھتے ہیں کتنی دیر تم میری دی ہوئی پریشانی سہ سکتی ہو۔ وہ اٹھی، دونوں ہاتھ کمر پر رکھے۔ دیکھو مسٹر، ہماری شادی کو 5 سال ہونے والے ہیں۔ بچوں جیسی حرکتیں کرنا بند کرو۔ بچے پیدا کرنے کی عمر ہے اب ہماری۔ انکل آنٹی گھورتے رہتے ہیں مجھے 5 سال سے، جانے کیا کر رہی ہے ہمارے بیٹے کے ساتھ۔ ازل ہنستے رہا۔ اب بچے ہمارے ہاتھ میں تھوڑی ہیں، ہونے ہوتے تو ہو جاتے، نہیں ہو رہے تو کیا کر سکتے ہیں۔ وہ معصوم بنا تو وہ اسے گھورنے لگی۔ زیادہ معصوم نہ بنو، سب پتا ہے تمہیں۔ شروع میں تم بچے چاہتے نہیں تھے، اب چاہ رہے ہو تو قسمت کو پتا ہے کہ کب ہوں گے۔ وہ پھیکا سا مسکرایا، نہ جانے کیوں جیسے اس کی مسکراہٹ مدھم اور پھیکی ہو گئی تھی۔ اسے جیسے اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا۔ خیر، ابھی تو میں چلا۔ کدھر؟ وہ آگے بڑھتی ہوئی پیچھے سے اسے سختی سے حصار میں لے چکی تھی۔ وہ اس کی سختی کو محسوس کرتے ہوئے اسی حصار میں پلٹا۔ دونوں کی نظریں ملی تو جیسے محبت کا سرور سا پیدا ہوا۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے۔ یہ بات تو سارے خاندان میں مشہور تھی کہ مایا کو عازل سے اور عازل کو مایا سے کتنی محبت ہے۔ بتاؤ نا، آج کل بڑے چلتے بن رہے ہو، کوئی رومانس نہیں سوچ رہا نا تمہیں؟ وہ مسکرائے۔ تم چاہتی ہو میں تمہارے ساتھ رومانس کروں؟ ہاں، میں چاہتی ہوں میرا شوہر مجھے محبت دے، اتنی محبت کہ میں ہوش میں نہ رہوں۔ وہ اپنا سر اونچا کرتی اس کی پیشانی چوم کر کہہ رہی تھی۔ جھکتی گئی تو ہونٹوں تک پہنچی۔ عازل کی آنکھیں پڑ پڑائیں اس کے اقدام پر۔ وہ مسکرائی، ہونٹوں سے اپنے ہونٹ مس کیے۔ وہ بلش ہوا اور گرفت سخت کی۔ وہ خود کو روک نہیں پایا تھا، کھوتا گیا۔ مائیں نے بے اختیار محسوس کیا تھا کہ عازل نے اسے اپنے حصار میں اٹھایا تھا۔ کیا کر رہے ہو؟ وہ اٹک کر پوچھنے لگی۔ وہی جو تم چاہ رہی ہو۔ میں تو کچھ نہیں چاہ رہی۔ اب وہ اٹک رہی تھی۔ وہ چلتا ہوا اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ مگر اب میں وہی چاہ رہا ہوں جو تم نہیں چاہ رہی۔ شاید عازل نے اپنے ناک کو گھما کے ناک کے ساتھ مس کیا تو وہ مزید بلش ہوئی تھی۔ واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز صفیہ، یہاں کیا کر رہی ہو تم؟ انگلینڈ سے کب واپس آئی؟ کچھ ماہ ہو گئے ہیں۔ عازل اسے ترچھی نظروں سے دیکھ رہا تھا کہ وہ یہاں گھر پر کیا کر رہی تھی۔ بہت خوشی ہوئی ہے تمہیں دیکھ کر یار، یونیورسٹی کے دن یاد آ گئے۔ اب آ گئی ہو تو بہت اچھا ٹائم سپینڈ کریں گے۔ واپس کب جا رہی ہو؟ اس دفعہ واپس جانے کا ارادہ نہیں ہے، بس پاکستان آ گئی ہوں۔ مایا بہت خوش لگتی تھی۔ وہ پلٹی، عازل سے نظریں ملی۔ سن رہے ہو، ہماری دوست واپس آ گئی۔ وہ تو شوق نہیں لگتا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے جانتا ہے کہ وہ واپس آ گئی ہے، مگر تاثرات چھپاتے ہوئے وہ مسکرایا۔ بالکل، میں بہت خوش ہوں۔ صفیہ اس کی ہی بے قراری نوٹ کر رہی تھی۔ مایا کچن کی طرف بڑھ گئی تو صفیہ اس کے مقابل کھڑی ہوتی
आज़िल को देखने लगी। कैसे हो? ठीक हूँ। यहाँ क्या कर रही हो तुम? हम दोस्त हैं आज़िल, रिलैक्स। मैं कुछ नहीं बताऊंगी उसे जब तक तुम्हारा कंफर्ट नहीं होगा। मैं नहीं बताऊंगी, वादा करो। इस वादे की पाबंद हो तुम। कुछ नहीं बताओगी तुम उसे। मैं कुछ नहीं बताऊंगी। वो बीवी है तुम्हारी, उसका हक है। कोई हक नहीं है उसका, एटलीस्ट माया का कोई हक नहीं है गम पर। सफ़िया गहरा मुस्कुराई। तो ये कहो ना कि उसे तकलीफ़ से बचा रहे हो। मैं किसी तकलीफ़ से नहीं बचा रहा उसे। अगर तुम उसे ये सब कुछ बता दोगी तो उसका मान टूटेगा। उसका मान नहीं टूटने दे सकता। तुम्हें लगता है वो? तभी उन दोनों की नज़र किचन से बाहर आती हुई माया पर पड़ी तो वो खामोश हो गए थे। क्या हुआ? कौन से राजों की बातें थीं कि मेरे आते ही खामोश पड़ गए? तुम दोनों हमेशा मेरे साथ ऐसा करते हो। वो दोनों हाथ कमर पर रखती हुई छेड़ने वाले अंदाज में कहने लगी तो वो दोनों ही हंस पड़े। इस दफ़ा मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा। माया ने उंगली आगे की और उसकी आंखों में देखा। अगर तुमने ऐसा कुछ करने की कोशिश की ना तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगी, ये याद रखना। ले लो मेरी जान, तुम्हारी जान से ज़्यादा कीमती तो नहीं है। वो मदम अंदाज में कहने लगा तो वो गहरा मुस्कुराए। सफ़िया, देख रही हो ना इसे? ये आजकल भी मेरा रांझा टाइप है और तुम इसकी हीर टाइप। सफ़िया ने माया को कोहनी मारी तो वो गहरा हंस पड़ी। आज़िल उसकी मुस्कुराहट हंसी देखता हुआ जैसे कुछ पजल सा हुआ था उस लम्हे में। सारी रात कहाँ रहे? शक कर रही हो मुझ पर? वो अखबार एक तरफ रखता हुआ पूछने लगा। और ये सुबह की अखबार इस वक्त क्यों पढ़ रहे हो तुम? क्या चीज़ें भूलने लगे हो? वो कुछ तजब्जुब सा हुआ था। और अखबार उल्टी क्यों पकड़ी हुई थी? मेरे शौहर का दिमाग ख़राब हो गया है। ऐसा कुछ भी नहीं है यार, कोई दिमाग ख़राब नहीं हुआ। तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। तुम शक क्यों कर रही हो मुझ पर? देर से क्यों आए? क्या रास्ता भटक गए थे? नहीं, बाबा के साथ ऑफिस में था। झूठ मत बोलो, अंकल तो शाम को ही आ गए थे और कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहे थे कि तुम क्यों नहीं आ रहे। फ़ोन पर फ़ोन डायल कर रहे थे और तुम फ़ोन भी नहीं उठा रहे थे। शर्म नहीं आती? वो दोनों हाथ कमर पर रखती कहने लगी तो उसके अंदाज पर हंस पड़ा। मास्टरनी लगती हो पूरी। इट्स ओके। अगर लेट आया हूँ तो मर्दों को 100 काम होते हैं, तो इन कामों में से एक काम मुझे भी बता दो। वो फिर ढिठाई से पूछने लगी। आज़िल हंसता जा रहा था। हंस क्यों रहे हो? वो ब्लश हुई। ऐसे ही प्यारी लग रही हो तफ्तीश करती हुई। कभी तुमने यूँ शक किया नहीं ना मुझ पर, इसीलिए करो करो करो, मज़ा आ रहा है। आज़िल उसके सीने पे मुक्के मारे जा रही थी। मैं जान से मार दूंगी तुम्हें, मगर मैं अपनी जान से ज़्यादा एतबार करती हूँ तुम पर। मैं ऐसा वैसा कोई शक नहीं कर रही। अच्छा, इतना एतबार है मुझ पर? हाँ ना, बहुत ज़्यादा एतबार है। और कहीं मैंने ये एतबार तोड़ दिया तो? वही कई सानी एक दूसरे की आंखों में देखते रहे। कभी मुझ पर शक नहीं हुआ तुम्हें कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ? इतना हसीन हूँ, खूबसूरती देखी है तुमने मेरी? लोग यूनिवर्सिटी में कहा करते थे कि मैं लुक्स के मामले में कातिल हूँ। वो बगौर उसकी आंखों में देखने लगी। क्या करना चाह रहे हो आज़िल? ऐसी बातें तुमने कभी नहीं की। मुझे दुख पहुँचाना चाह रहे हो कि तुम खूबसूरत हो और मैं नहीं? वो उठ खड़ा हुआ। उसका हाथ थामे हुए उसे आईने के सामने खड़ा किया। उसके आधे बालों में कैचर था। आज़िल ने वो कैचर निकाल दिया तो बाल आबशार की तरह बिखरे थे। वो सुनहरी आंखें उठाती हुई आईने में उसे देखने लगी। क्या कर रहे हो? खुद को देखो। वो देखने लगी। मेरी नज़रों से तुम खुद को नहीं देख सकती, मगर अगर देख पाओ तो दुनिया की कोई खूबसूरती तुम्हें खुद से ज़्यादा अजीम ना लगे। वो मध्यम पड़ी थी, जिसमें लर्जिश हुई थी। अगर कोई शौहर 5 साल बाद भी अपनी बीवी की यूं ही तारीफ़ करे तो उस पर शक तो बनता ही नहीं है। वो अदा से बोली तो वो हंस पड़ा और अपना हिसार उस पर सख्त किया। झुकते हुए उसकी पेशानी चूमी तो बस, मैं तुम्हारी यूं ही तारीफ़ कर सकता हूँ क्योंकि तुम तारीफ़ के काबिल हो, चाहे जाने के काबिल हो, खुश रहने के काबिल हो। और तुम? वो उसी सार में पलटी। दोनों की नज़रें मिली। वो उसके सीने पर सर रखता हुआ बच्चों की तरह बोला, यहाँ खुश रहने के काबिल हो। मुस्कुराई और अपना हिसार उस पर बच्चों की तरह सख्त किया। फिर ठीक है, मैं यहाँ खुश रखूँगी तुम्हें। दोनों हंस पड़े और दोनों ही मोहब्बत में लगते थे। लगते थे क्या? वो थे, शदीद थे। वो फूल लेने के लिए रुकी हुई थी। आज वैलेंटाइन डे था और उन दोनों की ही आदत थी। माया आज़िल के लिए फूल खरीदा करती थी और वो उसके लिए ले आया करता था। दोनों में हिसाब किताब नहीं था। दोनों मोहब्बत में एक दूसरे को एक जैसा ट्रीट करते थे। खैर, फूल लेते हुए माया की नज़र बेसाख्ता सामने कैफ़े पर पड़ी। सफ़िया बैठी हुई थी और उसके साथ एक मर्द भी था जिसकी पुश्त थी माया की तरफ। माया मुस्कुराई। ये किसके साथ बैठी है? मगर वो चाहती नहीं थी कि सफ़िया को अंदाज़ा हो कि माया ने उसे पकड़ लिया है, क्योंकि सफ़िया ऐसी ही थी। शुरू से अपना रिलेशनशिप छुपाती थी और माया उससे कुरेदती रहती थी।
کہ وہ ابھی تک سنگل ہے، کب شادی کرے گی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی چھپ چھپا کر روڈ کراس کر چکی تھی۔ صفیہ کا دھیان نہیں تھا اس طرف، اور یوں ہی وہ ریسٹورانٹ میں ایک فیملی کے ساتھ چھپ چھپا کر داخل ہوئی تھی۔ ٹیبل پر بیٹھے دونوں لوگوں کا مائع کی طرف دھیان ہی نہیں تھا۔ مائع اب ایک طرف ہوتی ہوئی دوسری ٹیبل پر جا کر بیٹھ گئی تھی۔ مینیو اس نے اپنے چہرے کے آگے کر لیا تھا۔ اب اس ٹیبل کی طرف جیسے ہی نظریں اٹھانے لگی، صفیہ مڑی۔ وہ پھر سے مینیو آگے کر چکی تھی۔ اس کے ساتھ بیٹھا ہوا شخص اٹھا اور وہ جیسے ہی اٹھا، مائع بغور عازل کو دیکھنے لگی۔ صفیہ کے ساتھ ریسٹورانٹ میں عازل موجود تھا۔ وہ منہ ہی منہ میں منمنائی، دھت تیری کی، عازل کا کیا کرنا ہے اس نے؟ کوئی اور نہیں پٹا سکتی تھی؟ ساری زندگی اس نے سنگل ہی مرنا ہے۔ وہ ہنستی ہوئی خود کو ملامت کرنے لگی، یہ صفیہ بھی نا۔ تبھی اس کو خیال آیا، عازل جو اٹھ کر نہ جانے صفیہ سے کیا کہہ رہا تھا۔ صفیہ اٹھتے ہوئے اسے پھر سے بٹھا چکی تھی۔ نہ جانے دونوں میں کیا سنجیدہ بات چل رہی تھی۔ وہ بولنے لگی، اپنا فون اٹھاتی۔ مائع کو ایک شرارت سوجی، وہ عازل کا فون ڈائل کرنے لگی۔ بے ساختہ عازل کا فون بجا۔ صفیہ نے اس کی طرف دیکھا، کیا ہوا؟ کچھ نہیں، مائع کی کال آ رہی ہے۔ عازل اچانک پریشان ہو گیا تھا۔ مائع دور سے بھی اس کی پریشانی پڑ سکتی تھی، مگر وہ اس کے فون پر پریشان کیوں ہوا تھا؟ اٹھاؤ فون اس کا، وہ پریشان ہو جائے گی، صفیہ اس سے کہہ رہی تھی۔ وہ فون اٹھا چکا۔ مائع نے سلام کرتے ہوئے بے ساختہ پوچھا، کدھر ہو؟ اب وہ چاہ رہی تھی کہ وہ سچ کہے، اسے امید بھی تھی کہ وہ سچ کہے گا، کیونکہ ظاہر ہے عازل اس سے جھوٹ نہیں بولتا تھا۔ میں آفس میں ہوں، کیوں پوچھ رہی ہو؟ اب مائع کے چہرے کی جوت بجھی تھی۔ وہ بغور عازل کو دیکھنے لگی، جو صفیہ کی طرف دیکھتا ہوا جھوٹ بول رہا تھا، اور وہ ہاتھوں کے اشارے سے نہ جانے اسے کیا کہہ رہی تھی، اور وہ سر نفی میں ہلا رہا تھا کہ نہیں، وہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ سچ میں آفس میں ہوں؟ وہ پوچھنے لگی پھر سے۔ ہاں آفس میں ہی ہوں میری جان، کیا ہو گیا؟ میں سوچ رہی تھی لنچ کا ٹائم ہے، ساتھ کر لیتے۔ مائع کی ٹون بدل گئی، مدھم پڑ گئی، درد میں مبتلا لگتی تھی۔ تمہاری آواز کو کیا ہوا؟ وہ بے ساختہ بولا۔ وہ مدھم سا مسکرائی، کچھ بھی نہیں، میں جانتی ہوں مصروف۔ وہ مذاق کر رہی تھی۔ مائع بے اختیار فون کاٹ چکی تھی۔ اسے جھوٹ بولنا برا لگا تھا، یوں ہی وہ ان دونوں کو محسوس نہ کروائے۔ ریسٹورانٹ سے باہر نکل گئی تھی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اس کو نہ جانے کیوں رونا آیا۔ عازل اس سے جھوٹ کیسے بول سکتا تھا؟ پھر جیسے اس نے اپنے دل کو تسلی دی کہ ہو سکتا ہے کوئی بات ہو، وہ سر جھکائے گہرا سانس لینے لگی۔ عازل گھر بہت دیر سے لوٹا۔ وہ نہ جانے کب سے اس کا انتظار کرتی رہی، اور انتظار کرتے کرتے صوفے پر ہی سو گئی۔ کمرے کا دروازہ کھلا تو وہ کسمسا کر اٹھ بیٹھی۔ عازل اس کی طرف دیکھا، کیا دیکھ رہی ہو؟ کچھ نہیں، میں بس انتظار کر رہی تھی تمہارا۔ وہ آج سرخ رنگ کی خوبصورت میکسی میں ملبوس تھی، بہت حسین لگ رہی تھی۔ عازل کے دل نے بیٹ مس کی۔ وہ گیا تھا اس کے لیے فلاورز لینے، گفٹ لینے، مگر اس نے پھر خود کو روک لیا تھا، یا شاید بھول گیا تھا۔ عازل کو یاد آ رہا تھا وہ گیا بھی تھا، مگر پھر وہ سوچنے لگا کہ کیا ہوا تھا اسے، جسے اسے یاد نہیں آ رہا تھا، مگر بس نہیں کیا تھا کچھ بھی۔ تو میرا انتظار کیوں کرتی رہی؟ ہیپی ویلنٹائنس ڈے مسٹر ہسبینڈ۔ میں نے سوچا اس سال کا ویلنٹائن ڈے بھی ہمارے ہر سال کے ویلنٹائن ڈے جیسا ہی ہوگا، مگر شاید میں غلط تھی، شاید تم مصروف تھے، شاید تم اتنے مصروف تھے کہ تم بھول گئے کہ آج محبت کا دن ہے۔ خیر میں تمہارے لیے کچھ لائی تھی۔ وہ فلاورز اس کی طرف بڑھانے لگی، کچھ گفٹس بھی تھے، مگر میں سوچ رہی ہوں میں خود قرض بن جاؤں اور وہ گفٹ تمہیں نہ دوں۔ وہ پھر سے مزاحیہ انداز میں بولی تو وہ ہنس پڑا۔ اب لائی ہی ہو تو دے دو۔ وہ کچھ خوبصورت باکس اس کے آگے رکھ چکی تھی، اس میں عازل کی ساری من پسند چیزیں تھیں، جو جو اسے پسند تھا، جن جن برانڈس کی چیزیں وہ پہنتا تھا۔ مائع نے ان سب چیزوں کا خیال رکھا تھا۔ وہ ہر سال ہی دونوں ایک دوسرے کو یوں ہی فیل کرواتے تھے، مگر شاید اس سال ایک انسان بدل گیا تھا۔ وہ آگے بڑھتے ہوئے اسے گلے لگا چکا اور جیسے خود کو بھینچ رہا تھا، آنکھیں سختی سے میچی ہوئی تھیں۔ اس کو سب یاد تھا، وہ کچھ نہیں بھولا تھا، مگر بھولنے پر مجبور ہو رہا تھا۔ چائے تم آج بھی ویسی ہی بناتی ہو؟ صفیہ چائے پیتی ہوئی مائع کی طرف دیکھ کر کہنے لگی۔ ہاں، کچھ چیزیں وقت کے ساتھ بھی نہیں بدلتی۔ مائع اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہنے لگی۔ وہ مسکرائی۔ پریشان لگتی ہو؟ نہیں، پریشان تو نہیں ہوں، تم کیسی ہو؟ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ عازل سے ملی ہو؟ مائع پوچھ رہی تھی۔ نہیں، اس دن جب میں یہاں آئی تھی تم سے ملنے تو بس اسی دن ملاقات ہوئی تھی، اس کے بعد ہم دونوں نہیں ملے۔ صفیہ کے صاف جھوٹ پر وہ بغور اس کی شکل دیکھنے لگی۔ اچھا، ویری گڈ، دوست سے نہیں ملی؟ شرم نہیں آئی؟ وہ اپنے لفظوں کی صفاکی کو چھپاتے ہوئے نارمل انداز کرتی ہوئی بولی تو صفیہ ہنس پڑی۔ اس میں شرم والی کیا بات؟ دوست بھی تو مصروف رہتا ہے، اتنا مصروف کہ کال نہیں اٹھاتا۔ اچھا، تمہاری کال نہیں اٹھاتا؟ وہ دل میں کہنے لگی کہ اس کی تو کال اٹھا کر جھوٹ بولا جاتا ہے، اور دوست سامنے بیٹھ کر جھوٹ بول رہی تھی منہ پر۔ مائع کو نہ جانے کیوں اچانک گھر کے بکھر جانے کا خوف محسوس ہوا، مگر وہ گہرا سانس لے گئی تھی۔
تم ٹھیک ہو؟ ارسلان اس کی طرف دیکھتا ہوا پوچھنے لگا۔ عازل مسکرایا، میں بالکل ٹھیک ہوں، تم مجھے گھورنا بند کرو، میرا دل کر رہا ہے میں چچا سے تمہاری شکایت کر دوں۔ عازل ہنس پڑا۔ ارسلان میری شکایت کرو گے؟ ہاں نا، سدھر نہیں رہے تم؟ کیوں کام کر رہے ہو؟ رات کے 8-9 بجنے والے ہیں، گھر چلے جاؤ، باقی میں دیکھ لوں گا۔ سارا دن تم ہی دیکھتے ہو، کچھ گھنٹے ہم بھی دیکھ لیں گے۔ اگر اتنی غیرت آتی ہے نا تو صبح کو کام کیا کرو۔ عازل نے مذاق کیا تھا۔ ارسلان ہنس پڑا۔ چلو اس مذاق سے مجھے اندازہ ہوا کہ میرا کزن ٹھیک ہے۔ عازل نے گہرا سانس لیا۔ اچھا، یعنی میں مذاق نہ کروں تو تمہیں ٹھیک نہیں لگتا؟ ارسلان گہرا مسکرایا۔ نہیں، ٹھیک نہیں لگتے، پاگل لگتے ہو تم تو۔ ہنستے مسکراتے ہنسانے والے انسان ہونا۔ خاموش ہو گئے تو ڈر سا لگتا ہے۔ ویسے تم صبح گھر گئے تھے، مایا کیسی تھی؟ نہیں پتا۔ کیوں، تمہاری ملاقات نہیں ہوئی اس سے؟ نہیں، گھر میں ہوتے بھی ہیں تو آج کل وہ کمرے سے باہر کم نکل رہی ہے تو ملاقات نہیں ہوتی اس سے۔ وہ بس اپنے کام سے کام رکھتی ہے، لیے دیے انداز میں بات کرتی ہے۔ مجھے محسوس ہوا شاید تم دونوں کے بیچ میں کچھ ہوا ہے۔ ہمارے بیچ نہیں، ہم تو بالکل ٹھیک ہے۔ عازل منہ بناتا وہ کہنے لگا تو ارسلان نے اس کے بازو پر ہاتھ رکھا۔ اسے خوش رکھا کرو، وہ تم سے بہت پیار کرتی ہے۔ یہ تم مجھے بتا رہے ہو؟ وہ میری بیوی ہے، میں جانتا ہوں وہ مجھ سے کتنی محبت کرتی ہے۔ اچھا ہے کہ تم جانتے ہو کہ وہ تم سے محبت کرتی ہے۔ ہر کسی کو وہ محبت نہیں ملتی جو تمہیں ملی ہے۔ ہر کسی کا دل یوں ہی جڑا ہوا نہیں رہتا جیسے تمہارا جڑا ہوا ہے۔ کچھ لوگ پا کر بھی کھوتے ہیں اور کچھ کھو کر پاتے ہیں، فرق ہے۔ عازل بغور اسے دیکھتا رہا۔ میں سمجھ رہا ہوں، تم مجھے پریشان لگتی ہو۔ ارسلان، میں ٹھیک ہوں۔ تم کیوں کچھ دنوں سے میرا سر کھا رہے ہو؟ میں نہیں کھا رہا سر، مجھے فکر ہوتی ہے تمہاری۔ تم کیوں کمرے سے باہر نہیں نکلتی؟ کیوں اپنا جینا حرام کیا ہوا؟ تمہارا شوہر تو گھومتا پھرتا رہتا ہے، تم بھی گھومتی پھرتی رہو۔ میں اس کی طرح نہیں بن سکتی، وہ مجھے بھول رہا ہے تو میں اسے نہیں بھول سکتی۔ مجھے اسے واپس کرنا ہے خود کے پاس۔ کیا کرتا رہتا ہے وہ؟ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ خود کو مصروف کر لیا ہے، کام کرتا رہتا ہے۔ کام نہیں کرتا ہوتا تو زیادہ سے زیادہ صفیہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ کیا وہ آفس بھی آتی ہے؟ وہ بے ساختہ پوچھنے لگی۔ صفیہ کے نام پر یوں بے اختیار کیوں ہوئی؟ وہ دوست ہے اس کی، یونیورسٹی کی، تم جانتی ہو وہ ہماری دوست تھی۔ ارسلان، صرف اس کی نہیں؟ اچھا ہاں نا، ہم تینوں دوست تھے، تو پھر صفیہ پاکستان آ کر صرف اسی سے کیوں مل رہی ہے اور اکیلے میں کیوں مل رہی ہے؟ میں پوچھتی ہوں تو مجھے آگے سے جھوٹ سننے کو ملتا ہے۔ اس دن ریسٹورنٹ میں وہ دونوں میرے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، جانتے ہو جب میں نے اسے فون کیا تو وہ کیا کہتا ہے؟ ارسلان بغور اسے دیکھنے لگا۔ کیا کہا اس نے؟ کہتا ہے وہ آفس میں بیٹھ کر کام کر رہا ہے۔ جھوٹ بولا عازل نے۔ مجھ سے؟ کس کے لیے؟ صفیہ کے لیے۔ اور پھر صفیہ بھی میرے منہ پر جھوٹ بول رہی ہے کہ وہ تو صرف اسی دن عازل سے ملی تھی۔ اب مجھے بتاؤ، بطور بیوی میں کیا کروں؟ شک ہی ہوگا نا مجھے کہ شاید ان دونوں کے بیچ میں، اللہ نہ کرے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ عازل ایسا نہیں ہے، وہ تم سے بہت محبت کرتا ہے۔ اچھا، یہ کیسی محبت ہے کہ بیوی کے منہ پر جھوٹ بولا جا رہا ہے؟ اس دن ویلنٹائن ڈے تھا، ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ایسے نہیں ہیں جیسا وہ میرے ساتھ رہا اس دن۔ مجھے اس چیز کا دکھ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے چیزیں بدلتی ہیں وقت کے ساتھ، مگر ارسلان وہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جھوٹ کیسے بول سکتا ہے؟ عازل ایسا نہیں ہے نا میرے ساتھ۔ تم کہہ رہے ہو نا کہ وہ مجھے چیٹ نہیں کرے گا، میرا دل نہیں توڑے گا؟ وہ ارسلان کی طرف دیکھتی ہوئی آنکھوں میں بھرے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ پوچھ رہی تھی۔ وہ بے اختیار آگے بڑھتے ہوئے اس کے آنسو صاف کرنے لگا۔ کیوں رو رہی ہو؟ نہیں کرے گا وہ تمہارے ساتھ ایسا کچھ، اور ہاں وعدہ کرو مجھ سے کہ یہ بات تم عازل کو بتاؤ گی نہیں کہ میں شک کر رہی ہوں۔ کیا پتہ؟ ہاں میں سمجھ رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ تم غلط سوچ رہی ہو۔ ہاں پلیز، میں اسے کھو نہیں سکتی، میرے اندر اتنا حوصلہ نہیں ہے۔ تمہیں میری بات ماننی پڑے گی صفیہ، پلیز میرے ساتھ ضد کرنا چھوڑ دو۔ میں کوئی بات نہیں مان رہا کسی کی بھی، ساری زندگی بس باتیں مانتا ہے نہیں رہ سکتا میں۔ کس کی بات مانی ہے تم نے؟ بچوں کی طرح ضد کر رہے ہو، تمہیں یہ بات ماننی پڑے گی جو میں تمہیں کہہ رہی ہوں، سمجھ رہے ہو نا میری بات؟ نہیں، میں کسی کی بات نہیں مان رہا، میرا جو دل میں آئے گا میں کروں گا، میری زندگی ہے نا، میں فیصلہ لے چکا ہوں۔ کیا فیصلہ لیا ہے تم نے؟ کوئی بھی اپنے لیے کوئی بھی فیصلہ لینے سے پہلے 100 دفعہ سوچتا ہے، اور تم نے تو فیصلہ کر لیا۔ تم میرے ساتھ ہو کہ نہیں؟ میں ہوں تمہارے ساتھ، ہمیشہ ہوں۔ صفیہ آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام چکی تھی۔ عازل اسے بغور دیکھتا رہا۔ تم جانتے ہو نا میں تم سے کتنی محبت کرتی رہی ہوں ہمیشہ۔ وہ چپ ہوا، ٹھہر گیا جیسے پلیز یہ ذکر مت کرو۔ میں جھوٹ تو نہیں کہتی جب میں کہتی ہوں کہ میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں اور کچھ بھی کر سکتی ہوں تمہارے لیے۔ میں جانتا ہوں۔ کہاں تھے تم؟ وہ صوفے پر بیٹھتا وہ بے اختیار مایا کی طرف دیکھنے لگا۔
میں ابھی ابھی گھر آیا ہوں، کیا تم تفتیش کرنے کے لیے پھر سے بیٹھ جاؤ گی؟ یہ تمہاری شرٹ ہے عازل؟ ہاں میری ہے۔ فیمیل پرفیوم؟ آج کل کیا تم فیمیل پرفیوم یوز کر رہے ہو؟ یہ ایسی کوئی فیمیل ہے جو تمہارے آس پاس ہوتی ہے؟ میری طرف دیکھ کر بتاؤ، میں جاننا چاہتی ہوں۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ تم مجھ پر شک کر رہی ہو؟ تمہارے کام شک کروانے والے ہی ہیں۔ اس دن تم آفس میں نہیں تھے جب میں نے کال کی تھی، ویلنٹائن ڈے والے دن تم اسی کے ساتھ تھے جس کے ساتھ تمہیں ہونا چاہیے تھا۔ مایا، وہ غرایا تھا، کوئی بکواس نہیں کرو گی تم۔ میں نے کوئی بکواس نہیں کی، فون کیا تھا تمہیں۔ تم سچ کہہ سکتے تھے مجھ سے، ہم اتنے کمفرٹیبل ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کہ تم مجھ سے کہتے کہ تم صفیہ کے ساتھ ریسٹورانٹ میں لنچ کر رہے ہو۔ میں کیا کرتی؟ کچھ بھی نہیں۔ ہم تینوں دوست ہیں، میں جانتی ہوں وہ بھی تمہاری دوست ہے۔ واپس آئی ہے اتنے عرصے کے بعد تو تم وقت گزار رہے ہو اس کے ساتھ۔ میں جج نہیں کرتی، مگر تم نے مجھے جھوٹ بتایا، کیوں نہیں؟ وہ خاموشی سے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ یعنی میری جاسوسی کر رہی ہو؟ نہیں، اتفاقاً دیکھ لیا تھا، سوچا آزما لیتی ہوں، اور پہلی دفعہ آزمانے پر ہی تم نے میرا مان توڑ دیا۔ عازل 2-3 قدم پیچھے ہوا، لفظ مان پر آنکھیں بھیگ گئیں، پلٹ گیا جیسے آنسو چھپا رہا ہو۔ بالکل ٹھیک سمجھ رہی ہو تم، ایسا ہی ہے، میں اس کے ساتھ تھا اور میں یہ بتانا نہیں چاہتا تھا۔ عازل، وہ بے اختیار اسے پلٹتے ہوئے اس کے مقابل کھڑی ہو گئی۔ کیا کہہ رہے ہو تم؟ ہاں میں ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ میں اور صفیہ، وہ اٹک رہا تھا کیونکہ زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ کچھ عرصے سے ساتھ ہیں۔ وہ بے ساختہ اس کی کالر پکڑ چکی تھی۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ کوئی بکواس نہیں کر رہا، سچ کہہ رہا ہوں۔ ہاں ہے وہ میرے ساتھ، اچھی لگتی ہے وہ مجھے۔ خود کو دیکھا ہے؟ وہ تم سے زیادہ حسین ہے۔ اپنی غلطیاں یاد آتی ہیں مجھے۔ یونیورسٹی میں وہ مجھ سے محبت کرتی تھی مگر میں نے اسے نہیں، تمہیں چنا۔ غلطی ہو گئی۔ جن ہاتھوں سے مائع نے اس کی کالر پکڑی ہوئی تھی وہ بے اختیار ڈھلکے تھے۔ پھر سے کہنا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ یہی کہ غلطی ہو گئی تھی مجھ سے، تمہیں نہیں چننا چاہیے تھا۔ صفیہ محبت کرتی تھی مجھ سے، اتنی محبت کہ میرے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے۔ تم سے زیادہ خوبصورت تھی، زیادہ ٹیلنٹڈ، آج ڈاکٹر ہے، سکسیسفل ڈاکٹر، انگلینڈ میں اس کا نام فیمس ہے۔ تم تو پڑھائی میں بھی بری تھی، سارا دن تمہیں ہنسی مذاق کے علاوہ اور کوئی کام ہی نہیں ہوتا تھا، اور دیکھو نا، میں اتنا قابل، ہم دونوں ٹکر کے تھے۔ مجھے اسے چننا چاہیے تھا مگر میں نے تم جیسی بیوقوف عورت کو چنا۔ کس لیے؟ کیونکہ تم ایزی ٹارگٹ تھی۔ گھر والے مان گئے کیونکہ بابا اور تمہارے والد دوست تھے۔ شاید میں نے آسانی چنی، صفیہ کو چنتا تو مسئلہ بنتا، مگر اب افسوس ہو رہا ہے۔ چپ کر جاؤ پلیز، چپ کر جاؤ۔ اس کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوئی کہنے لگی، تم پوچھتی ہو نا میں اولاد کیوں نہیں چاہتا؟ میں تم سے اولاد نہیں چاہتا تھا، اب بھی نہیں چاہتا، اور نہ ہی کبھی ہماری اولاد ہوگی۔ عازل بس کر جاؤ۔ وہ چیخ تھی، رو رہی تھی، ہاتھ جوڑ چکی تھی اس کے آگے۔ پلیز بس کر جاؤ۔ اپنے دونوں کانوں پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ بس کر جاؤ، اور گھٹنوں کے بل بیٹھتی چلی گئی، رو رہی تھی۔ الفاظ کمرے میں گونجتے جا رہے تھے، تم جیسی بیوقوف عورت، غلطی ہو گئی کہ تمہیں چنا۔ یہ الفاظ ایسے تھے جو ایک عورت کو تباہ کر سکتے تھے، اور وہ تباہ ہو رہی تھی۔ عازل کو وہ دھندلی نظر آ رہی تھی، آنسو آنکھوں میں یوں بھرے ہوئے تھے۔ وہ پلٹ گیا اور اپنے دل کو مسلنے لگا، وجود کی لڑکھڑاہٹ کو سنبھلنے کی کوشش کرنے لگا۔ ہونٹ بھیجے ہوئے کانپ رہے تھے، آنکھیں چھپک سی رہی تھیں، آنسو بہنے لگے کیونکہ وہ روک نہیں پایا تھا اس شدت کو۔ آنکھیں نہ جانے کیوں بند سی ہو رہی تھی۔ وہ بستر کا سہارا لیتے بیٹھ گیا۔ وہ مایا کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا، اس کی اپنی حالت نہ سنبھلنے جیسی کنڈیشن میں تھی۔ ہاتھ کانپ رہے تھے۔ مایا اٹھی، بنا اس کی طرف دیکھے کمرے سے باہر چلی گئی۔ دروازہ دھڑام سے بند ہوا اور عازل نے آنکھیں سختی سے بھینچی تھیں، پاؤں بھی کانپ رہے تھے۔ وہ بے ساختہ خود کو بستر پر چھوڑتا ہوا چھت کو گھورنے لگا اور آنکھیں بند کر لیں جن سے آنسو ٹوٹ کر گرے تھے۔ میرے پاس کیوں آئی ہو؟ میں تم سے سوال کرنے آئی ہوں صفیہ، اور مجھے ان سوالوں کے جواب سچ سچ چاہیے۔ مایا سفید رنگ میں بلبوس تھی، سفید یوں بھی اس پر بہت پیارا لگ رہا تھا، سنہری آنکھیں اس میں چمک رہی تھی۔ وہ اٹھی، صفیہ کے دونوں ہاتھ تھامے۔ تم جانتی ہو میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں۔ کیا کبھی بھی میں تم دونوں کے بیچ میں آئی ہوں؟ کیا تمہیں لگتا ہے کہ میری وجہ سے عازل نے تمہیں چھوڑا؟ صفیہ کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ بہت پرانی بات ہے یار، 5 سال بیوی رہی ہو تم اس کی، ابھی بھی ہو، تم دونوں میاں بیوی ہو، اور یہ بات فضول سی ہے بہت۔ وہ کہتا ہے کہ اس نے ایک فضول عورت کو تم پر ترجیح دی۔ صفیہ کا وجود لڑکھڑایا۔ کہتا ہے کہ تم اور وہ ایک دوسرے کے لائق تھے، میں نہیں تھی۔ اس نے ایزی ٹارگٹ چنا، یعنی کہ میں تم دونوں کے بیچ سے ہٹنا چاہتی ہوں۔ صفیہ نے اس کے ہاتھ پر گرفت سخت کی۔ وہ سچ کہہ رہا ہے نا؟ وہ کہتا ہے تم دونوں ساتھ ہو۔ اب وہ کیا کہتی؟ وہ عازل کی کہی ہوئی باتیں جھٹلا ہی نہیں سکتی تھی۔ وہ بس خاموش پتھر کی بنی کھڑی رہی۔
یعنی وہ سچ کہہ رہا تھا۔ صفیہ کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے۔ وہ بس سر جھکا گئی، نہ نفی کر پائی نہ حامی بھر پائی۔ میں جا رہی ہوں۔ کہاں جا رہی؟ وہ پلٹی۔ مایا سے صفیہ کی نظریں ملی۔ اپنے گھر، شوہر کے گھر۔ جب تک وہ مجھے وہاں سے نکالے گا نہیں میں گھر نہیں چھوڑ سکتی صفیہ۔ البتہ وہ تم سے شادی کر سکتا ہے، اسے روکوں گی نہیں، مگر میں اسے چھوڑ نہیں سکتی۔ میں اس کے پیروں کی دھول بن کر بھی رہ سکتی ہوں۔ ایک عورت کے لیے طلاق بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے وہ مجھ سے اولاد نہیں چاہتا اور نہ ہی کبھی چاہے گا، تو اولاد تو چاہیے ہوگی نا اسے۔ کبھی نہ کبھی تو وہ شادی ضرور کرے گا، محبت کے لیے، تم سے، فیملی کے لیے بھی تم سے۔ یہ کہتی ہوئی وہ آگے بڑھ گئی تو صفیہ کو اپنا سارا گھر اپنے اوپر گرتا ہوا معلوم ہوا۔ کہاں تھی؟ تمہاری محبوب سے ملنے گئی تھی۔ اس کے پاس کیا لینے گئی تھی؟ گارنٹی لینے گئی تھی۔ کس چیز کی گارنٹی؟ تمہیں خوش رکھے گی اس کی؟ ازل نے آگے بڑھتے اس کے دونوں بازو تھامے تھے۔ کوئی بدتمیزی کی ہے تم نے صفیہ کے ساتھ؟ نہیں، میں ایسی نہیں ہوں۔ اپنا شوہر دے کر آئی ہوں اسے، اور یہ بھی بتا کر آئی ہوں کہ گھر نہیں چھوڑوں گی کبھی۔ وہ عازل کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی کہہ رہی تھی، اور یہ بھی ساری زندگی تمہارے پیروں کی دھول بن کر رہ سکتی ہوں۔ تم مجھ سے کچھ نہیں چاہتے نہ چاہو گے۔ اگر میں تمہاری اولاد کے لائق نہ صحیح ماں تو پھر بھی ان کی بنوں گی نا، پھر سوتیلی ہی صحیح۔ ایسی باتیں مت کرو، عازل نے لڑکھڑاتے ہوئے کہا، جسے برداشت نہ کر پا رہا ہو۔ تم دوسری شادی کر لو، میں کچھ نہیں کہتی۔ بری ہو جاؤں گی اگر میرے منہ سے ایک لفظ بھی نکلے۔ عزت کروں گی میں اس کی، کیونکہ وہ تمہارے لائق ہے اور تمہاری پسند ہے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ تم نے ایزی ٹارگٹ کے چکر میں ایک بیوقوف عورت سے شادی کر لی، جو ہنستی مسکراتی رہتی تھی اور جس کے پڑھنے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، جس کو تم سے محبت ہو گئی اور ایسی ہو گئی کہ تم سے ملنے والا کچھ بھی سہ سکتی ہے، بے شک وہ دردی ہو۔ عازل نے بغور اس کی طرف دیکھا جو سفید لباس میں ملبوس تھے۔ چہرے پر کچھ بھی نہیں تھا سوائے خوبصورت سنہری آنکھوں کے، جو اس کی خوبصورتی کا منہ بولتا ثبوت تھیں، اور کل عازل نے اس کے سامنے کھڑے ہو کر کہہ دیا تھا کہ وہ خوبصورت نہیں ہے۔ کوئی دیکھتا اسے اور بولتا کہ وہ کتنی خوبصورت، کوئی پڑھتا اسے اور لکھتا کہ وہ اتنی خوبصورت۔ آج بھی وہ اس کے لیے نظم لکھ سکتا تھا، جیسے کبھی یونیورسٹی میں لکھا کرتا تھا۔ وہ اسے اتنی پیاری لگتی تھی۔ وہ سارا کارنامہ انجام دینے سے پہلے مجھ سے بات نہیں کر سکتے تھے۔ بات کر لی ہوتی تو کیا ہو جاتا؟ کرنا تو میں نے پھر بھی یہی تھا۔ حاصل اس سے کیا ہوگا؟ جو دیکھ رہی ہو وہی ہوگا۔ اب بتاؤ شادی کب کرنی ہے؟ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ دماغ ہی تو ٹھیک نہیں، وہ نم انداز میں بولا۔ تم بتاؤ میرا ساتھ دے رہی ہو کہ نہیں دے رہی؟ میں ہوں تمہارے ساتھ، مرتے دم تک ساتھ ہوں تمہارے۔ وہ آگے بڑھتے ہوئے اس کے رخسار پر ہاتھ رکھ چکی تھی۔ بہت محبت کرتی ہوں تم سے، مجھے مت آزماؤ، ایسے تکلیف میں ہوں، پل پل مر رہی ہوں، میں غلط کر رہی ہوں، میری بات مان لو۔ تمہاری بات ماننے سے کیا ہوگا؟ ضروری نہیں ہے جو تم کہتی ہو وہ ہو، اور یہ بھی تو ضروری نہیں ہے نا کہ جو تم مان کے بیٹھے ہو وہ ہو۔ پلیز دوست بنو، نبھاؤ۔ تم کہتی ہو نا کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو تو آزمائی جا رہی ہو، تو آزمائش پہ پوری اترو نا۔ عازل دوسری شادی کر رہا ہے۔ ارسلان بے ساختہ مایا کو دیکھنے لگا۔ اور تم یہ سب کچھ برداشت کرو گی؟ اگر وہ تمہیں کہتا ہے کہ تم بیوقوف ہو تو غلط تو نہیں کہتا؟ مایا بغور اسے دیکھنے لگی۔ کوئی بھی عورت اپنے شوہر کی دوسری بیوی برداشت نہیں کرتی۔ تم خوبصورت ہو اس کی نظروں میں نہیں، مگر پھر بھی بیوی ہو، اور بیوی کا حق ہوتا ہے کہ وہ اپنے حق کے لیے لڑے۔ اس نے تمہیں 4 باتیں سنائیں اور تم ماتم کرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ ارسلان پلیز، میں یہ سب کچھ سننے کے موڈ میں نہیں۔ تم کس چیز کے موڈ میں ہو؟ سوگ کے؟ جب وہ تمہاری دوست سے شادی کر کے یہاں آ جائے گا اس سوگ کے، یا جب وہ تمہارے سامنے کسی اور سے بچے پیدا کرے گا اس سوگ کے؟ پلیز ارسلان، پلیز چپ کر جاؤ۔ میں چپ نہیں کر سکتا کیونکہ میں تمہارا ویل وشر۔ تم جانتی ہو کبھی تمہیں غلط صلاح نہیں دوں گا۔ جب شادی کر کے تم یہاں آئی تھی تو ایک عجیب سی رونق لگ گئی تھی یار۔ چچا ٹھیک کہتے تھے، فضل انکل لکی ہیں کہ تم ان کی بیٹی ہو۔ ان کے گھر میں رونق لگی رہتی تھی۔ جب تم یہاں شادی کر کے آ گئی تو یہاں رونق لگ گئی۔ وہ کہا کرتے تھے کہ میں نے اپنے گھر کی رونق تم لوگوں کو دی ہے۔ یار وہ دنیا چھوڑ گئے ہیں۔ اپنے بابا کے لفظوں پر تو قائم رہو کہ ان کی بیٹی کسی سے ڈرتی نہیں۔ تم عازل سے ڈر گئی؟ وہ بغور سے دیکھتی رہی۔ شادی کر رہے ہو؟ ہاں شادی کر رہا ہوں، خوش رہوں گا۔ تم چاہو تو اپنی امی کے پاس جا سکتی ہو۔ میں نہیں چاہتا کہ تم سوتن بن کے یہاں رہو۔ ہاں تم ٹھیک کہتے ہو، میرے جیسی بیوقوف لڑکی کو کوئی بھی مل جائے گا جو مجھے بیوقوف بنا کے رکھنا چاہتا ہو، یہی نا؟ عازل نے گہرا سانس لیا۔ میں نے تمہیں وہ بتایا جو میں سوچتا ہوں،
اب بار بار تم وہ الفاظ ریپیٹ کر کے خود کو تکلیف دے رہے ہو۔ میں نے کبھی تمہیں تکلیف میں نہیں رکھا، جتنا وقت تمہیں دیا سکون بھرا دیا۔ اب سب لمحوں کو سمیٹو اور چلتی بنو۔ مجھ سے تمہیں کبھی کچھ برا نہیں ملا، بطور شوہر میں جتنا کر سکتا تھا میں نے کیا ہے تمہارے لیے۔ اب زندگی ہے، آگے اچھی گزارنا چاہتا ہوں، میرا حق ہے اس پر۔ کتنے شفاق بنو گے دوسری شادی کرنے کے لیے؟ کتنے اور جھوٹ بولو گے مجھ سے؟ کہو نا کہ صفیہ سے محبت کرتے ہو، اسے چاہتے ہو، اس لیے اپنی زندگی میں شریک کر رہے ہو۔ مجھ میں کمیاں نکال کر، مجھے برا فیل کروا کر تم اپنے لیے راستہ آسان نہیں کر سکتے۔ اپنے سچ کا سامنا کرو عازل خان کہ تم ایک تھرڈ کلاس مرد جس سے وفا نہیں نبھائی جا رہی، جس سے ایک وفادار عورت سنبھالی نہیں جا رہی۔ عازل کا سر جھکا۔ مگر میں بھی تمہیں بتاتی چلوں، کہیں نہیں جا رہی، میں یہیں پر ہوں، اور کرو جو کرنا ہے، ڈٹ کر سامنا کروں گی تمہاری ہر بے وقوفی کا۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہاری آنے والی اس بیوی کو برداشت کروں گی تو غلط لگتا ہے۔ میں جان لے لوں گی تمہاری، یا ایسا کرتے ہیں نا، آسان کر دیتے ہیں، اپنی جان لے لوں گی۔ تم نکالو یہاں سے قدم باہر، کرو دوسری شادی اور اسی دن میرا جنازہ بھی اٹھانا۔ عازل کے قدم لڑکھڑائے تھے۔ تم ایسا کچھ نہیں کرو گی۔ بے اختیار آگے بڑھتے اس کے دونوں بازو تھام گیا تھا۔ تم ایسا کچھ بھی نہیں کرو گی، قسم کھاؤ میری، ایک خراش بھی نہیں آنی چاہیے تمہیں۔ یہ سب کچھ اس لیے تو نہیں کر رہا کہ تمہیں کچھ ہو جائے۔ اچھا تو کس لیے کر رہے ہو؟ اپنے ذاتی سیٹسفیکشن کے لیے، جو تمہیں شاید مجھ سے نہیں مل رہی۔ چپ کر جاؤ پلیز، چپ کر جاؤ، وہ چیخا تھا۔ تم خود کو کچھ نہیں کرو گے۔ بے ساختہ مایا کا ہاتھ اٹھاتے ہوئے اپنے سر پہ رکھا تھا۔ کھاؤ میری قسم، خود کو نقصان نہیں پہنچاؤ گی۔ وہ ہاتھ ہٹا چکے تھے۔ میں پہنچاؤں گی، کیونکہ سب سے پہلے نقصان تم نے ہی پہنچایا ہے مجھے، اور یہ جھوٹی قسمیں لے کر مجھے ایموشنلی بلیک میل نہیں کر سکتے تم۔ یہ کہتی ہوئی وہ کمرے ہی سے باہر چلی گئی تھی۔ ٹھیک ہو؟ ارسلان نے اس کی طرف پانی بڑھایا تھا۔ ہاں ٹھیک ہو، ہمت کی ہے تو آسان لگ رہا ہے۔ میں اسے کچھ نہیں کرنے دوں گی، وہ دوسری شادی نہیں کر سکتا۔ ویری گڈ۔ اچھی بیوی ہونے کا مقصد یہ نہیں کہ تم شوہر کے لیے سارا راستہ صاف کر دو کہ وہ کچھ بھی کرتا پھرے۔ ویری گڈ، تم نے ایسے ہی رہنا ہے، اسٹرانگ رہو۔ کچھ مرد اپنی عورت کے سامنے سب سے زیادہ کمزور ہوتے ہیں۔ وہ تمہیں بیوقوف کہہ کے، ماضی کی باتیں کر کے کمزور کرتا ہے، اور تم کمزور ہو جاتی ہو۔ کمزور نہیں، بہادر بننا ہے تم نے۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو شاید ارسلان، اب سمجھ گئی ہوں میں، نہیں کروں گی ایسا کچھ بھی۔ تھینک یو۔ وہ اٹھی تو اس کا سر بہت زور سے چکرایا، یوں چکرایا کہ وہ گر پڑتی، مگر ارسلان نے اسے تھام لیا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ ہاں میں ٹھیک ہوں، بس پتہ نہیں کیوں دل خراب ہو رہا ہے میرا۔ پلیز تم ڈاکٹر کے پاس چلی جاؤ۔ کل سے میں نے فیل کیا ہے تم کھانا بھی ٹھیک سے نہیں کھا رہی۔ چلی جاؤں گی مسز عازل، آپ ماں بننے والی ہیں۔ وہ جیسے ان 3-4 الفاظوں میں کھو ہی گئی تھی، اور ہاسپٹل کے اس بند کمرے میں اس کو بس وہی الفاظ سنائی دے رہے تھے کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ میں تم جیسی بیوقوف عورت سے اولاد نہیں چاہتا، نہ ہی کبھی ہماری اولاد ہوگی۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہسپتال سے نکلتے ہوئے اس کے ذہن میں بس یہی الفاظ گونج رہے تھے۔ گاڑی اس نے خود ہی ڈرائیو کی تھی، ہاتھ پیر لرزش کا شکار تھے۔ گھر میں داخل ہوئی تو وہ سامنے ہی آتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ سیاہ 3 پیس سوٹ میں ملبوس تھا، بال بہت خوبصورتی سے سیٹ تھے، ہمیشہ کی طرح حسین لگ رہا تھا۔ بیوی کو گھر میں داخل ہوتے دیکھ کر ٹھٹکا رکا، تیز تیز قدم اٹھاتا اس کے مقابل کھڑا ہوا۔ کہاں تھی؟ پریشان لگتا تھا۔ اس کے رخسار پر بے اختیار ہاتھ رکھا تھا۔ نہ جانے کس احساس کے تحت وہ خود کو روک نہیں پایا۔ بتاؤ مجھے، کہاں تھی؟ ماں نے بے اختیار اس کا ہاتھ اپنے رخسار سے ہٹایا۔ وہ اس کے اس اقدام کو دیکھتے ہوئے کچھ ٹھٹکا، شاید اسے برا لگا تھا۔ وہی اسے خود سے دور نہیں کرتی تھی۔ وہ کتنے بھی لڑے ہوئے ہوتے تھے، وہ اس کے ہلکا سا پاس آتا تھا اور وہ مکمل اس کے حصار میں چھپ جاتی تھی، اور آج ہلکا سا اسے چھونے پر اس کا ہاتھ خود سے دور کر گئی تھی تو عازل کا وجود لڑکھڑایا تھا۔ ان کی لمبی سے لمبی ناراضگیوں میں بھی اس کی بیوی نے اس کا لمس نہیں جھٹکا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ وہ پوچھنے لگا۔ میں ٹھیک نہیں ہوں۔ مائیں کی آنکھوں میں آنسو جھلملانے لگے تو عازل کو یہ اختتام لگا، کیونکہ اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا۔ وہ پلٹ گیا، گہرا سانس لیا، جیسے وہ آنسو نہ دیکھ پائے۔ وہ چلتے ہوئے مقابل اس کے کھڑی ہوئی اور مسکرائی۔ کیوں چھپ رہے ہو مجھ سے؟ سوال بن کے کھڑی ہو۔ تم نے اپنی بیوی کو، اپنی عزت کو سوال بنا دیا۔ اب بتاؤ میں کیا کروں؟ میرے پاس تو صرف ایک ہی راستہ ہے۔ میں سمجھا نہیں، جان سے جانے کا راستہ۔ پلیز مجھ سے ایسی باتیں مت کیا کرو۔ تو تم سے کیسی باتیں کروں؟ جانتے ہو آج میں کہاں گئی تھی؟ کہاں گئی تھی؟ ہاسپٹل۔ کیا ہوا؟ وہ بے اختیار پریشان ہوا۔
यूं भी लफ्ज़ हॉस्पिटल से उसे चिढ़ सी होने लगी थी। बताओ ना क्या हुआ है। मैं माँ बनने वाली हूँ। तुम्हारी बेवकूफ़ बीवी माँ बनने वाली है। अब बताओ क्या करना है। जहर ला दो मुझे आसिल, मैं मरना चाहती हूँ। उसे सक उठती थी। ये वो खबर थी, ये वो खुशी थी जो सामने खड़ी औरत बरसों से मांग रही थी और आज मिली थी तो जहर मांग रही थी। वो आसिल के हाथ सख्ती से थामती अपने गले पर रख चुकी। मार दो मुझे, अपने हाथों से मार दो। क्या कर रही है? नहीं, मुझे मार दो आसिल, मैं ये डिज़र्व नहीं करती। मार दूंगी उसे भी और ख़ुद को भी। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। वो बेख्तियार उसे अपने हिसार में लेता वो खुद में भीज गया। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। अपनी बीवी की पेशानी, रुखसार, आंखें चूमते हुए वो पागल सा हो गया था। आंसू बेख्तियार आजिल की आंखों से बह रहे थे। वो माया से ज़्यादा रो रहा था और माया से ज़्यादा खुश लगता था। कानों में न जाने कैसे अल्फाज घूम रहे थे। मिस्टर आजिल, आप बाप नहीं बन सकते। वो अपनी बीवी पे न जाने क्यों अपनी गिरफ्त सख्त किए जा रहा था। वो उसके हिसार में कमरे में आई थी क्योंकि वो उसे दोनों बाजों में उठाए बिस्तर पर लिटा चुका था। वो दूर जाने लगा तो उसे अपनी तरफ खींचती उसकी आंखों में देखने लगी। सुनहरी आंखें स्याह खूबसूरत आंखों में खोई थी। क्या देख रही हो? वो मदम मोहब्बत भरे अंदाज में पूछने लगा तो आंखों में खुमार सा लगता था। इतनी मोहब्बत क्यों दिखा रहे हो आज? इसलिए कि तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हो? यहाँ अच्छी लग रही हो। अब इतना तो सुना है मैंने कि मर्द को अपनी औलाद बड़ी प्यारी होती है, तो क्या मेरे वजूद से होने वाली औलाद प्यारी हो सकती है? वो उसके होंठों पर उंगली रख चुका था। अब तुम कुछ नहीं कहोगी अपने खिलाफ, मैं नहीं सुनूंगा। मेरे कान बहरा होने को तरस रहे हैं। अब नहीं सह पा रहा मैं ये सब। मर जाऊंगा मैं यार। नहीं है मुझ में हिम्मत। मैं हूँ तुम्हारे पास, जब तक रह सकता हूँ तब तक रहूँगा। धोखेबाज नहीं हूँ मैं। वो हंस पड़ी तो आंखों से आंसू बहने लगे। सर ऊंचा करते अपने शौहर की पेशानी चूमी, होंठों तक आते हुए दूर होने लगी। तभी आज़िल ने अपने होंठ उसके होंठों के साथ मस किए। आंखों से आंसू बहते चले गए। वो जिसे उसमें खोया था, माया ने अपना हिसार उस पर सख्त किया। वो दूर नहीं गया था क्योंकि वो दूर जाने नहीं दे रही थी। दोनों ही बहके हुए पागल लगते थे और खुश भी। शायद औलाद की खबर उन दोनों के लिए अपनी अपनी जगह बहुत बड़ी थी। ये तो बहुत बड़ी खुशी की बात है आज़िल। अल्लाह मौजज़े करने पर कादिर है। मैंने कहा था ना तुम्हें। हाँ, तुमने कहा था, मगर तुमने ये भी तो कहा था कि मैं बाप नहीं बन सकता। ब्रेन ट्यूमर की वजह से मेरी काफ़ी चीज़ों पर असर पड़ा है। सेहत ख़राब हुई है, चीज़ें भूल रहा हूँ, गुस्सा करके याद नहीं रहता। जानती हूँ उस दिन वैलेंटाइन डे पर मैं फूल लेने गया था उसके लिए। सफ़िया की आंखों में आंसू चमके, मगर ले नहीं पाया। फिर सोचा नहीं लेता। फिर मैं गाड़ी से निकला, फूल लिए, वापस आके गाड़ी में रख लिए। घर गया, वो फूल गाड़ी से निकाले ही नहीं। उसके सामने खड़ा था तो याद आया कि मैं लेना चाहता ही नहीं था। एक चीज़ याद आई, एक चीज़ याद नहीं आई। इन दोनों अंदाज़ा हुआ कि मैं किस कदर पीछे जा रहा हूँ। उसका सिर्फ एक ही हल है, सर्जरी। इसके लिए मान जाओ। तुम ये भी तो कहती हो कि सर्जरी में मैं मर सकता हूँ, मगर ये भी तो कहती हो ना कि सब ठीक भी हो सकता है। तो तुम क्यों नहीं मानते मेरी बात? उसे बताने का वक्त आ गया है। उसे ये बताने का वक्त आ गया है कि वो नहीं, मैं मर जाऊंगा। मैं चाहता था वो मेरे बगैर ज़िंदगी गुजारे, बेशक मुझसे नफ़रत करते हुए। मैं चाहता था वो खुश रहे, मगर शायद किस्मत को कुछ और मंजूर है। मगर उसे मैं बता नहीं पाऊंगा। उसे तुम बताओगे। मैं ऐसा नहीं कर सकती। तुम ऐसा कर सकती? मुझ में नहीं है इतना हौसला कि मैं उसकी आंखों में आंखें डालकर कहूँ कि मैं क्या सह रहा हूँ और क्या छुपा रहा हूँ। ये तुम बताओ कि उसे मेरे लिए इतना तो कर सकती हो ना सफ़िया? कर सकती हो? वो रोने लगी थी, शदीद रो रही थी। कैसी तबीयत है? हाँ, एक अजीब सी फीलिंग्स है जो फील कर रही हूँ मैं। माँ बनने की खुशी दुनिया की हर खुशी से ज़्यादा होती है सफ़िया। अगर मेरे पास कोई गम था अभी तो अब वो गम नहीं लग रहा। मैं सब कुछ पीछे छोड़ के अपनी औलाद के लिए जीना चाहती हूँ। मैं नहीं जानती आज़िल क्या सोच रहा है, क्या चाहता है। मर्द की ज़िंदगी ज़रा मुख्तलिफ सी होती है, सोच भी ज़रा मुख्तलिफ होती है, मगर औरत के लिए खुशी भी काफ़ी है जीने के लिए। और मेरे लिए मेरी औलाद सब कुछ है। ये खुशी वो है जो जाने कितने अरसे से मैं मांग रही थी, और ये मिल रही है तो मैं बहुत खुश हूँ। तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। अगर तुम और आज़िल, हम दोनों के बीच में कुछ नहीं है, झूठ था सब। मैं समझी नहीं। माया के चेहरे पे सवाल उभरे। उसे जब से मालूम हुआ था कि वो माँ बनने वाली है तो वो कुछ पुरसुकून सी हो गई थी। न जाने क्यों उसका कोई सवाल करने का दिल नहीं करता था। वो बस अपनी औलाद के लिए जीना चाहती थी, क्योंकि अगर जीना ही था तो ऐसे ही सही। बताओ, मैं सुन रही हूँ।
صفیہ اپنے اندر ذرا ہمت اکٹھی کرتے ہوئے ایک فائل مایا کے آگے رکھ چکے تھے۔ دیکھو، تم نے یہ سب کچھ تحمل سے پڑھنا ہے، ری ایکٹ نہیں کرو گی۔ عازل نے تم سے یہ سب اس لیے نہیں چھپایا کہ وہ تم پر ٹرسٹ نہیں کرتا یا ڈرتا ہے، وہ بس تمہیں تکلیف پہنچانے سے ڈرتا ہے۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ بس چلا جائے ایسے ہی اور تم اس سے نفرت کرو، مگر وہ شاید قسمت سے نہیں لڑ سکتا، زندگی اسے کچھ اور چاہتی ہے۔ وہ بے ساختہ فائل کھولتی ہوئی دیکھنے لگی، آگے سے نام پڑھ کر وہ ٹھٹکی، عازل خان۔ ہاتھ لرزے تھے، وہ جیسے جیسے پڑھتی جا رہی تھی اس کے اوسان خطا ہوتے جا رہے تھے کہ اس کا شوہر 1.5 سال سے برین ٹیومر جیسی بیماری سے لڑ رہا ہے اور اسے بھنک تک نہیں لگنے دی۔ وہ چاہتا ہے کہ تم اس سے نفرت کرو جسے وہ سکون سے مر پائے، کہ تمہیں تکلیف نہیں ہوگی اس کے مرنے سے۔ مایا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ میں نے سمجھایا ہے اسے سرجری کے لیے، نہیں مان رہا۔ اسے لگتا ہے اگر سرجری میں وہ مر گیا تو میں کیا جواب دوں گی تمہیں۔ وہ ایسے ہی مر جانا چاہتا ہے، تکلیف میں، مگر میں چاہتی ہوں کہ تم اسے سرجری کے لیے مناؤ۔ وہ نہیں مان رہا۔ مگر مایا، صفیہ اٹھتی ہوئی گھٹنوں کے بل اس کے آگے بیٹھ گئی تھی، میں جانتی ہوں کہ تم اس سے اتنی محبت کرتی ہو کہ اس کا ساتھ ساری زندگی دے سکتی ہو، مگر وہ تمہارے معاملے میں کمزور نکلا یار۔ وہ تم سے بڑا ڈرتا ہے، تمہاری ان آنکھوں سے، تمہارے اسے دیکھنے سے۔ وہ تمہارے سامنے ریزہ ریزہ سا ہے۔ مایا روتی جا رہی تھی، کانوں میں اس کی صفاق سے الفاظ گونج رہے تھے جو اس نے جھوٹ موٹ میں کہے تھے صرف اسے تکلیف پہنچانے کے لیے۔ اب وہ سوچ رہی تھی کہ عازل کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی یہ سب کچھ کہتے ہوئے کہ مایا اس سے نفرت کرے۔ وہ رو رہی تھی، شدید رو رہی تھی۔ کتنا چھپو گے مجھ سے؟ جتنا چھپ سکتا ہوں اتنا۔ میں چاہتا ہوں تم آنٹی کے پاس چلی جاؤ، US۔ اچھا، میری زندگی کا فیصلہ تم کرنے والے ہوتے کون؟ اس کے مقابل آ کے کھڑی پوچھنے لگی، بیوی ہو تم میری، میں تمہارے لیے فیصلہ لے سکتا ہوں، ہاں، جیسے کچھ عرصہ پہلے لیا تھا، سوتن لانے کا۔ میں کبھی دوسری شادی نہ کرتا، وہ صرف تمہیں خود سے بدگمان کرنے کے لیے تھا۔ کر سکے؟ ہاں، بتاؤ نا مجھے، کر سکے؟ وہ سر نفی میں ہلانے لگا۔ مایا رو بھی رہی تھی اور بول بھی رہی تھی، مر رہے ہو تو اکیلے کیسے مر سکتے ہو تم؟ مجھے اپنے ساتھ لے کر مرو گے تم؟ اپنی اولاد کو باپ کے سائے کے بغیر رکھنا چاہتے ہو؟ کیوں؟ کیونکہ سرجری سے ڈر لگ رہا ہے تمہیں؟ یوں بھی تو مر جانا چاہتے ہو نا، تو سرجری کر کے ہمارے لیے رسک کیوں نہیں لے رہے؟ کیا تم مجھ سے محبت نہیں کرتے جتنی میں تم سے کرتی ہوں؟ وہ ہنس پڑا تو رونے لگا۔ محبت کرتا ہوں نا، اسی لیے تو کھڑا ہوں تمہارے سامنے۔ چاہتا ہوں کہ تم نفرت کرو مجھ سے، جیسے اگر میں مر جاؤں تو تمہارے لیے جینا آسان ہو۔ کیوں نفرت کرنی ہے مجھے تم سے؟ میں بے وقوف ہی صحیح، کیونکہ محبت میں انسان بے وقوف ہی ہوتا ہے نا، تو ہوں میں بے وقوف، اپنے شوہر کے لیے پاگل ہوں، نادان ہوں۔ وہ آگے بڑھتے ہوئے اس کے رخسار پر ہاتھ رکھ چکا تھا۔ مجھے معاف کر دو نا، تم نادان ہو نا، تم بے وقوف ہو، تم میرے دل کی ملکہ ہو۔ ملکہ تو راج کرتی ہے، تو تم اس ملکہ کو ویران کیسے کر سکتے ہو؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی اسی سے سوال کر رہی تھی، کیوں چاہتے ہو کہ ملکہ تم سے نفرت کرے جبکہ ملکہ تمہیں خوش رکھنا چاہتی ہے؟ وہ رو اٹھا، اس کے ہاتھ اٹھا کر اپنے سر پہ رکھ چکی تھی۔ قسم کھاؤ میری کہ تم سرجری کے لیے مان جاؤ گے۔ قسم ہے تمہیں اپنی دنیا میں آنے والی اولاد کی، میں تمہیں اس کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہوں۔ میں اپنے شوہر کو خوش دیکھنا چاہتی ہوں اپنے پاس۔ اس کے رخساروں کو سہلاتی اس کی خوبصورت آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ وہ مرد بہت حسین تھا، وہ کیسے مر سکتا تھا؟ وہ بار بار خود سے سوال کر رہی تھی۔ کھاؤ میری قسم اور کہو تم وہی کرو گے جو تم سے مایا کہہ رہی، بولو۔ وہ تقریباً گڑ گڑا رہی تھی اس کے سامنے، اور شاید دنیا میں وہ کسی کی بات نہ مانتا، کسی کی منتیں نہ سمجھتا، مگر وہ مایا کی منتیں تھیں۔ وہ مایا جس میں اس کی سانسیں اٹکتی تھیں۔ وہ بے اختیار اسے اپنے حصار میں بھینچتے ہوئے اس کے کانپتے وجود کو اپنے اندر سمیٹ چکا تھا۔ جو تم کہو گی، جیسا تم کہو گی ویسا ہی ہوگا۔ پلیز رونا بند کرو، پلیز۔ کیا کر رہی ہو مایا؟ تمہاری نہیں ہے ایسی کنڈیشن، تم مت لو اسٹریس، میں ہوں نا، میں دیکھ لوں گا۔ تم جو چاہو گی وہی ہوگا، پرامس کرو مجھ سے۔ آئی پرامس۔ وہ اس کی پیشانی چومتا اسے یقین دلا رہا تھا، اور وہ جیسے اس کے سینے پہ سر رکھتی خود کو بھینچتی گئی تھی۔ عازل اسے خود میں بھینچ چکا تھا، جانتا تھا اب جو ہوگا، جیسا قسمت چاہے گی ویسا ہی ہوگا۔ جتنا وہ لڑ سکتا تھا قسمت سے لڑ آیا تھا، پھر بھی ہوا وہی تھا جو قسمت میں لکھا تھا۔ میں ہوں پاس، کچھ نہیں ہوگا۔
وہ مسکرائی تو عازل بھی مسکرایا۔ صفیہ، خیال رکھنا مایا کا۔ میں رکھ لوں گی، تم پہلے اپنا خیال رکھنا سیکھو جناب۔ تو مایا ہنس پڑی تھی۔ یہ بچوں کی طرح میرا خیال رکھنے کے لیے کہتا ہے، جیسے میں کوئی چھوٹی سی بچی ہوں۔ ہاں، تم عازل کے لیے چھوٹی سی بچی ہی ہو۔ صفیہ نے اسے کاندھا مارا تھا تو وہ بلش ہوئی تھی۔ عازل نے سر نفی میں ہلایا تھا۔ میں تمہارا کچھ نہیں کر سکتا صفیہ، میرے لیے واقعی یہ میری چھوٹی سی بچی ہے، اس کا خیال رکھنا، کیونکہ اگر میں خیال نہیں رکھ سکا تو۔ مایا نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھی تھی۔ شھ، تم نے ہی رکھنا ہے، صرف میرا نہیں، اپنے چھوٹے سے بچے کا بھی۔ وہ نم سا مسکرایا تو صفیہ بھی نم سا مسکرائی۔ ارسلان تبھی کمرے میں داخل ہوا تھا۔ عازل مسکرایا تو وہ بھی مسکرایا۔ ہم رکھ لیں گے خیال ایک دوسرے کا، تم جنگ جیت کے واپس آؤ، ہم جشن منائیں گے۔ تھینک یو کزن، ایسا ہی کریں گے اگر بچ گیا تو۔ مایا نے اسے کوہنی ماری۔ چپ کر کے بیٹھو، ہاسپٹل کے بستر پر لیٹے ہوئے بھی اس کو مذاق سوچ رہا ہے۔ تمیز نہیں سکھائی تمہیں کسی نے؟ تم ہو نا زندگی میں تمیز سکھانے کے لیے، تو سکھاتی رہو۔ عازل نے پھر سے چھیڑا تھا۔ یہ اس کا من پسند مشغلہ تھا، اسے پریشان کرنا۔ دونوں ہی ایک دوسرے کو تنگ کرتے رہتے تھے۔ صفیہ اور ارسلان ان دونوں کی اس نوک جھوک پر ہنس پڑے۔ یار، تم دونوں کبھی نہیں سدھرو گے نا؟ کیوں سدھرنا ہے؟ میں بے وقوف ہوں تو بے وقوفی صحیح۔ وہ منہ گول کرتی ہوئی بولی تو عازل نے ترچھی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ اب ساری زندگی الفاظ نہ بھولنا، بیوی کو کچھ کہہ کے بھی پچھتاؤ اور نہ کہہ کے بھی پچھتاؤ۔ اب ٹھیک ہے، تم لوگ باہر جاؤ، صفیہ کہنے لگی۔ مایا اٹھی۔ عازل نے اس کا ہاتھ سختی سے تھاما ہوا تھا۔ وہ ہاتھ کی طرف دیکھنے لگی۔ چھوڑنا تو پڑے گا نا، مگر کچھ نہیں ہوگا، میں یہیں تمہارے پاس۔ وہ دل پہ ہاتھ رکھتی کہنے لگی، بہت پاس، کہیں نہیں جاؤں گی، یہیں ہوں ہمیشہ۔ دونوں کی آنکھیں نم تھیں۔ وہ باہر جانے لگی۔ قدموں میں لرزش تھی، ہاتھ چھوٹتا گیا۔ عازل نے وہ چھوٹتا ہوا ہاتھ بغور دیکھا تھا۔ ہاسپٹل کی راہداری میں ٹہلتے ہوئے مایا کی جان پر بنی ہوئی تھی۔ وہ خود کو سنبھال ہی نہیں پا رہی تھی، بار بار گہرے سانس لیتی تھی۔ ارسلان نے اس کی طرف پانی بڑھایا تو پانی کا گلاس لیتی ہوئی پینے لگی۔ چھوٹی بچی معلوم ہوتی تھی۔ عازل ٹھیک کہتا تھا، اس کا بچوں کی طرح خیال رکھنا پڑتا تھا۔ وہ مسکرایا۔ اسے کچھ نہیں ہونا چاہیے، اسے کچھ بھی نہیں ہوگا، تم نہیں کرو گے ایسے، تم بہادر ہو مایا، بہادری سے ہی کام لینا ہے، جانتی ہو نا؟ ہاں، میرے عازل کو کچھ نہیں ہوگا۔ کئی گھنٹے گزر جانے کے بعد ڈاکٹرز باہر آئے تھے۔ وہ بے ساختہ اٹھتی ان کی طرف گئی۔ ابھی تک ان کو ہوش نہیں آیا، مگر سرجری کامیاب گئی ہے۔ اب یہ ہے کہ انہیں ہوش آ جائے تو معلوم پڑے گا کہ وہ کیسا ہے۔ 24 گھنٹے میں انہیں ہوش آ جائے گا انشاءاللہ۔ ڈاکٹرز یہ کہتے ہوئے آگے بڑھ گئے تو وہ گہرا سانس لیتی دیوار سے ٹیک لگا گئی اور مزید گہرے سانس لینے لگی۔ عازل کی آنکھیں کھلیں تو اس کے سرہانے آنکھیں بند کیے سوئی ہوئی تھی۔ وہ بغور اسے دیکھنے لگا۔ اس کی ہلکی سی آنکھیں کھلنے پر بھی وہ آنکھیں کھول گئی اور اس کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ کئی ثانیے بغور ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ وہ ڈر رہی تھی کہ وہ کیا کہے گا، اسے کچھ یاد ہے بھی کہ نہیں۔ عازل، وہ پکارنے لگی۔ وہ دھندلی دھندلی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگا۔ مایا نے اپنے ہاتھوں کی گرفت اس پر سخت کی۔ عازل، میں تمہاری مایا۔ وہ مسکرایا، نم مسکراہٹ۔ ہاں، میری مایا۔ مایا کو لگا زندگی میں اس نے کبھی اپنا نام اتنی خوبصورت طریقے سے نہیں سنا، کبھی اسے اپنا نام اتنا پیارا نہیں لگا تھا جتنا آج لگ رہا تھا۔ وہ بے ساختہ بے اختیار ہوتے ہوئے اس کے سینے سے لگی تھی۔ وہ بھی اپنا حصار اس پر سخت کر گیا۔ وہ جو اسے دنیا میں سب سے زیادہ عزیز تھی، وہ جو جس سے بہت محبت کرتا تھا۔ مایا نے اس کا اتنا خیال رکھا تھا کہ وہ اپنی ساری تکلیفیں بھول گیا تھا۔ جب جب وہ اسے دیکھتا تھا عازل کو محبت کا صحیح مطلب سمجھ میں آتا تھا۔ وہ کمزور پڑتا تھا تو وہ کمزور نہیں تھی، وہ بہادر تھی۔ وہ خوف سے لڑنا جانتی تھی اور لڑ کر واپس لے آئی تھی اسے۔ اچھا بتاؤ، میں کیسا لگتا ہوں تمہیں؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ مجھے میری محبت لگتے ہو، اس بھدے حلیے میں بھی۔ بیمار انسان کیسا لگتا ہے خود کو؟ بیمار مت کہو، ہر انسان لڑتا ہے، لڑائی کے بعد جیت جاتا ہے۔ یوں سمجھ لو کہ تمہاری یہ وہ لڑائی ہے جو تم جتنی بار جیتو گے میں ساتھ جیتوں گی۔ وہ گہرا مسکرایا۔ اتنی محبت کرتی ہو مجھ سے، کیا تم نہیں کرتے؟ وہ آنکھوں میں دیکھتی ہوئی پوچھنے لگی تو اسے اپنے حصار میں لیتا آسمان پر موجود چاند کو دیکھنے لگا۔ کرتا ہوں، بہت کرتا ہوں، تمہیں کھونے سے، تمہیں اکیلا کرنے سے ڈرتا ہوں، مگر اب تمہیں اکیلی کہاں ہوں، تم ساتھ ہو تو احساس ہے ہر وقت۔
اتنا جانتے ہوں کہ میں اس احساس کے ساتھ مطمئن ہوں تو ڈرتے کیوں ہو؟ اس کی ناک کو چھیڑتی ہوئی ہمیشہ کی طرح لاڈ سے بولی تو وہ ہنس پڑا۔ اب مجھے تمہارا خیال رکھنا ہے، پہلے خود تو ٹھیک ہو جاؤ۔ میں ٹھیک ہوں، ناز اٹھانے دو نا مجھے کہ اپنی اولاد کو بتایا کروں گا کہ کس ماں کی اولاد ہے، بے وقوف عورت۔ وہ چڑھتی ہوئی بولی تو وہ ہنس پڑا اور اس کے سر پر چمٹ ماری۔ کبھی نہیں سدھرو گی نا؟ نہیں، کبھی نہیں، وہ چھیڑتی ہوئی بولی، اور وہ جیسے ہمیشہ کی طرح اس کے ارد گرد ہونے پر مطمئن سا دکھتا تھا۔ وہ واپس انگلینڈ جا رہی۔ مایا مسکرائی۔ اپنا خیال رکھنا۔ عازل بھی وہیں پہ تھا۔ میں بھی یاد کروں گا۔ واپس آ جانا مشکل ہے۔ صفیہ کی آنکھیں بھیگتی ہوئی لگتی تھیں۔ ان بھیگی ہوئی آنکھوں میں کیا تھا؟ عازل اچھے سے سمجھتا تھا۔ اپنا خیال رکھو گے نا؟ ہاں رکھ لوں گا، جو بتایا ہے میں نے اس طرح سے رکھنا ہے، اور ہاں مایا کا بھی خیال رکھنا۔ میں رکھ لوں گا۔ مایا مسکرائی۔ ویسے ہی رکھ رہا ہے، اٹھتے بیٹھتے میرے کھانے پینے کا خیال رکھتا رہتا ہے۔ کہاں جاتی ہوں، کیا کرتی ہوں، سیڑھیاں کتنی بار اتری، سب کچھ ٹیچر بنا ہوا ہے میرا۔ تو تم پرواہ نہیں کرو اس کی۔ میں جانتی ہوں مجھے پرواہ ہے بھی نہیں۔ عازل تمہارے ساتھ ہے تو تم ٹھیک ہی رہو گی۔ مایا کے رخسار پر ہاتھ رکھتی ہوئی صفیہ پلٹی تو عازل نے مایا پر اپنا حصار سخت کیا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکرائے اور وہ چلتی ہوئی جا رہی تھی۔ کہاں جا رہی ہیں؟ جہاں جانا چاہیے۔ ارسلان صفیہ کی طرف دیکھتے ہوئے اس کا جیسے راستہ روک چکا تھا۔ میرا راستہ کیوں کاٹا؟ سوچا تنہا لوگوں کو لفٹ دے دی جائے۔ لفٹ دینا چاہتے ہو مجھے؟ ہاں، مطلب تم انگلینڈ تک جا رہے ہو؟ میں تمہیں ایئرپورٹ تک تو چھوڑ ہی سکتا ہوں۔ وہ ہنس پڑی تھی اس کے مذاق پر اور بیٹھ بھی گئی تھی۔ گاڑی میں ایئرپورٹ تک پہنچنے تک وہ بہت باتیں کرتا رہا تھا۔ گفتگو بیزار لوگوں کی عادت ہے۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ مسئلہ؟ ارسلان نے آنکھوں کی نمی کو صاف کرتے ہوئے صفیہ کی طرف دیکھا۔ مسئلہ کوئی بھی نہیں۔ محبت مسئلہ نہیں ہوتی۔ محبت کس سے؟ کسی سے نہیں، بس تھی، اب نہیں ہے۔ وہ اتری تو ارسلان نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ سفینہ نے وہ ہاتھ تھام لیا تھا۔ نہیں جانتی تھی کہ وہ ساری زندگی کے لیے وہ ہاتھ تھام رہی ہے، کیونکہ وہ چلی تو گئی تھی مگر ارسلان کی زندگی سے کبھی نہیں جا پائی تھی۔ وہ دونوں ہمیشہ کے لیے جڑ گئے تھے۔ وہ انگلینڈ میں ہو کر بھی پاکستان میں ہی تھی، ارسلان کے دل میں، اور ارسلان پاکستان میں ہو کر بھی انگلینڈ میں تھا، صفیہ کے دل میں۔ وہ دونوں ایک دوسرے کا مرہم بن گئے تھے۔ دور سے بھی ایک دوسرے سے شدید کانٹیکٹ میں رہے تھے اور محبت ہو گئی تھی۔ لانگ ڈسٹینس کے اس ریلیشن شپ نے ان دونوں کو بہت کچھ دیا تھا۔ احساس، صبر، انتظار، محبت، دو نامکمل وجودوں کو مکمل کیا تھا محبت کے ساتھ۔ اللہ نے عازل اور مایا کو ایک خوبصورت بیٹے سے نوازا تھا۔ عازل نے جتنا خود کو مکمل اس دن سمجھا، اتنا کبھی نہیں سمجھا تھا۔ وہ 7ویں آسمان پر تھا اور یہ خوشی اس کو اللہ نے دی تھی، اپنی محبت سے، اپنی پسندیدہ عورت سے۔ بتاؤ کیا چاہیے؟ جو مانگو گی وہ ملے گا۔ اور وہ کیا؟ وہ بیٹے کو سلاتی ہوئی بیبی کواٹ میں لٹاتی اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ مجھے دنیا کا اتنا خوبصورت تحفہ دینے کے لیے کچھ تو لو گی نا؟ ہاں لوں گی۔ وہ اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتی ہوئی معصومیت سے بولی تو وہ اترایا۔ تو چلو مانگو۔ وہ اپنے خوبصورت شوہر کی طرف دیکھتے مدھم سا مسکرائی۔ صرف تمہارا ساتھ اور کچھ بھی نہیں، ساری زندگی کی وفاداری اور کچھ بھی نہیں۔ کیا میں وفادار نہیں ہوں؟ وہ معصومیت سے پوچھنے لگا تو وہ اس کے سینے پہ سر رکھ گئی، اپنا حصار اس پر سخت کر گئی۔ میں جانتی ہوں وفادار ہو اور رہو گے، مان ہے تم پر، اور یہ مان میں کبھی نہیں توڑوں گا، کیونکہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، اور میں بھی بے حد کرتی ہوں، جانتا ہوں۔ عازل نے جھک کر اپنی بیوی کی پیشانی چومی تھی اور وہ پرسکون ہوتی اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ میں بہت خوش ہوں ایسے۔ وہ منمنائی تو وہ اترایا۔ وہ کیوں؟ ارسلان اور صفیہ کی شادی پر خوش ہو؟ عازل ہنس پڑا تھا۔ ہاں، مزہ آئے گا تمہیں اور مجھے۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی، ہم دونوں کو؟ ہاں، ہم دونوں انہیں تنگ کریں گے نا۔ دونوں نے ہائے فائے ملایا تھا۔ ہمیشہ کی طرح لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے عازل اور مایا تیار لگتے تھے۔